پڑھائے جاتے ہیں؟ کبھی غور کیا، کبھی پوچھا ہے کسی سے کیا پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں؟ مدارس میں جو سبجیکٹ ہیں کون سے پڑھائے جاتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹوٹل جو ہے 5 سبجیکٹ ٹوٹل۔ ایک زبان ہے فارسی اور عربی، ٹھیک ہے جی، 2 زبانیں ہو گئی، یہ 2 سبجیکٹ ہو گئے۔ تیسرا منطق کوئی دینی سبجیکٹ نہیں ہے، یہ فکر کرنے کا جو ہے وہ انداز ہے۔ دینی سبجیکٹ صرف 2 پڑھائے جاتے ہیں، ایک فقہ، ایک اصول فقہ اور اصول فقہ، بس یہ پڑھائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا سنائے گا؟ وہ فقہ سنائے گا، اصول فقہ سنائے گا، منطق سنائے گا، فارسی پڑھائے گا، عربی سنائے گا۔ کیا سنائے گا یہاں پہ؟ یہاں پہ کیا سنائے گا جب یہاں پہ بٹھائیں گے اس کو؟ چاہے وہ 22 سال پڑھ کے آیا ہوا، یہاں پہ کیا سنائے گا بھئی؟ یہاں پہ تو یا تاریخ سنائے گا، یا سیرت سنائے گا، یا عقائد سنائے گا، یا اخلاق سنائے گا، وہ تو پڑھا ہوا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے سارے سبجیکٹ پڑھ کے آ رہا ہے، جبکہ دین کا صرف ایک سبجیکٹ پڑھ کے آ رہا ہے، وہ ہے فقہ بس، اور کچھ نہیں پڑھ کے آ رہا۔ یہ مدرسے سے پڑھ کے آ رہا ہے، صرف فقہ پڑھ کے آ رہا ہے، عقائد پڑھ کے نہیں آ رہا، اخلاق پڑھ کے نہیں آ رہا، تاریخ پڑھ کے نہیں آ رہا، سیرت پڑھ کے نہیں آ رہا۔ کربلا نہیں پڑھائی جاتی مدارس میں، امام حسین نہیں پڑھایا جاتا مدارس میں۔ بھئی ہمارے مدارس، ان کے نہیں کہہ رہا، ہمارے مدارس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایسے افراد جو مدارس کی، علماء کی کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہیں، بالآخر ایسے افراد کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ دین کے لیے، مکتب کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں۔ اور واقعاً ایسے افراد جو ممبر پہ علی الاعلان کسی خصوصی محفل میں یہ نہیں ہیں، یہ ممبر پہ بیٹھ کے، اور اتنا یہ بیان وائرل ہوا ہے، تمام گروپس میں دیکھ رہا ہوں یہ بیان چل رہا ہے، جس میں بالآخر یہ بندے خدا بیان کر رہے ہیں کہ مدارس میں کچھ نہیں پڑھایا جاتا، مدارس کی تعلیم ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، اور علماء کی نفرت میں اس انداز سے بولے ہیں، صراحت سے، کہ آپ جائیں اور مدارس میں دیکھیں کہ کیا پڑھایا جاتا ہے۔ فارسی پڑھائی جاتی ہے، عربی پڑھائی جاتی ہے، اور منطق کسی کام کی نہیں ہے۔ فقہ و اصول میں سے بھی فقہ پڑھ کے آتے ہیں، وہ بھی کیا سنائیں گے آپ کو؟ اور یہ فرد جو آگے ممبر پہ بیٹھتا ہے، اس کے لیے یہ تشخیص دے رہے ہیں کہ یہ فرد جو ممبر پہ آیا ہے، اس کو نہ تاریخ آ رہی ہے، نہ تفسیر ہو، نہ کوئی اور سبجیکٹ، نہ عقائد، یعنی ان کو ممبر پہ آنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ وہ بھی یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ علماء کو ممبر پہ نہیں آنا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ فرد شاہ صاحب جو ہے وہ خود علماء کی صحبت میں رہے ہیں کافی عرصہ، ان کو کم از کم اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ میں جو بھی ہوں، 2 لفظ جو بول رہا ہوں وہ بھی علماء کی وجہ سے ہے، قبلہ علامہ حیدر علی جوادی حفظہ اللہ کی وجہ سے ہے کہ ان سے میں نے 2 لفظ سیکھے ہیں، لیکن کسی چیز کا انہوں نے خیال نہیں کیا۔ مدارس کی خود اس دور میں جو مرکز تحقیقات میں، جام شوروں میں جو نصاب پڑھایا جاتا، اس سے بھی آشنا ہے کہ کون سا نصاب پڑھایا جاتا تھا۔ اچھا اس کو تو چھوڑیں، آج کل اگر جامع تعلیمات اسلامی کا جو کورس پڑھایا جاتا ہے مدارس میں، اس کا بھی ان کو پتہ ہوگا کہ کون سا کورس پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس تعصب میں اور اتنی نفرت اب آج کل یہ کر رہے ہیں علماء سے کہ اس کو بھی نظر انداز کر دیا کہ مدارس میں آج کل تفسیر، تاریخ، عقائد، یہ سبجیکٹ میں خود یہاں پر پڑھا رہا ہوں مدرسے میں، اور کئی مدارس میں یہاں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ قم اور نجف کے جو طلاب جا رہے ہیں، تو وہاں کارشناسی ارشد کے جو طلاب ہیں،
ان میں یہ اگر سبجیکٹ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے کہ کون سے سبجیکٹ انسان طالب علم کا شناسی میں، ایم اے میں اور ایم فل میں اور اس سے پہلے پاس کرتا ہے واحد کی صورت میں، تب جا کے وہ اس مرحلے تک پہنچتا ہے۔ ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے، کیونکہ یہ علماء کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، طلاب کے ساتھ مفصل ان کی ملاقاتیں ہیں، ہر چیز کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے پھر بھی علماء کے خلاف عمدن ایسا بیان دیا کہ مدارس مفید نہیں ہے، مدارس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور علماء کو ممبر پہ نہ آنے دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کا یہ بیان مکتب کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے اور ملت کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ جو افراد ان کو جانتے ہیں کو تذکر دیں کہ یہ اپنے اس بیان پر علماء سے، مدارس سے معافی مانگیں۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور تکبر اور ریا اور عجب جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔